ہمارا ناکامی سے کامیابی کا لیکچر شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے دل کیا کرے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے دل کے اوپر۔ دل اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس دل کے اوپر چلتی ہے۔ پابشی جنہوں کو حضرت عام کر مہربانی، دل کے اوپر چلتی ہے۔ جب انسان زندگی میں ناکام ہوتا ہے، ہارتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے، کامیابی چھوڑ دیتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، تو اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ سادہ زبان میں ہارے ہوئے کو کہتے ہیں اوے جاؤ دل ہی چھڑ دیتے ہی، او تو دل تے کھلار دا، دل چھوڑ دیتا ہے۔ اب کائنات میں اگر انسان کا کوئی سہارا ہے، کوئی اس کے پاس پاور ہے، تو وہ اس کا دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ بعض اوقات دل سولی پہ چڑھ جاتا ہے، چڑھ کے مسکراتا ہے۔ حضرت منصور حلاج کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، مسکرا رہے ہیں۔ اتنا مضبوط دل ہوتا ہے۔ دل بعض اوقات بلتی جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، دل پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دل مضبوط ہو تو بندہ اندھے کنویں میں اور کنویں کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے، دل ڈھولتا نہیں۔ یوسف علیہ السلام، دل انسان کا اتنی مضبوط چیز ہے۔ اب دل کمزور کہاں ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر ایک خواہش رکھی جائے، اور خواہش وہ رکھی جائے جس کی کوشش نہ کی جائے، اس خواہش کو حاصل کرنا، اس کو پا لینا، اس کے لیے سٹرگل نہ کی جائے، کوشش نہ کی جائے، تگ و دو نہ کی جائے، ہم وہ یہ خواہش رکھ لیتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں یہ خود پوری ہو جائے گی، خود پوری ہو جائے گی، خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اب وہ پوری نہیں ہوتی، ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب وہ خواہش ہم ایسی رکھ لیتے ہیں جس کی تگ و دو ہی نہیں کرتے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمارا دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کمزور کی ایک نشانی یہ ہے کہ دل بدزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو بھی دیکھا ہوا ہے، ان کو بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے۔ دل بدزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اٹس مین دل نیکسٹ سٹیپ لینے کے لائق نہیں رہتا، مزید کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، اگلے مرحلے میں نہیں جاتا، جس سے دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل ہے، کسی بھی بندے نے دعا کی یا الہ العالمین مجھے امیر کر دے، مجھے امیر کر دے، مجھے امیر کر دے، اللہ رب العزت نے اس کو سبب لگایا، بسبب انسان اس کے پاس ایک چیک آ گیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا 50 کروڑ۔ اس نے چیک کو پڑھا، خوشی ہوئی، چوما، واہ 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 یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے 50 کروڑ دے دیا۔ چیک کو ڈالا جیب میں، تسلی ہو گئی، میرے پاس 50 کروڑ ہیں، میرے پاس 50 کروڑ ہیں۔ کپڑے بھی وہی رہے، گھر بھی وہی رہا، برتن بھی وہی رہے، حالات بھی وہی رہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں، صرف ایک تسلی۔ وہ ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ انسان کو اتنا مذہبی بناؤ، اتنا مذہبی بناؤ کہ وہ ذلت کو نصیب سمجھ بیٹھے، ذلت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، حالات کو
حکومت سمجھ بیٹھے حکومت کے پیدا کیے ہوئے حالات ہیں. اپنے طور پہ سٹرگل نہ کرے. اتنا مذہبی بناؤ، اتنا مذہبی بناؤ کہ وہ مقدر بھی سمجھ لے، اللہ کی رضا سمجھ لے. نہ 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 نہ، اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوق میں اعلیٰ بنایا ہے ہمیں. جو فرشتے رکوع میں ہیں ان سے بھی ہم اعلیٰ، جو فرشتے سجود میں ہیں ہم ان سے بھی اعلیٰ، جو فرشتے قیام میں ہیں ہم ان سے بھی اعلیٰ. اللہ نے اپنی رضا سے ہمیں بنایا ہے. اللہ کی رضا یہ کہ یہ بندہ کچھ کرے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. یہ اللہ کی رضا ہے. یہ ایک مخالف سازش ہے ہمارے. ان کو اتنا مذہب سناؤ، اتنا مذہب سناؤ کہ یہ کوئی چیز کریٹ نہ کر سکے. مثلا سادہ سی بات ہے، ہم جس دور میں ہم نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اس وقت وہ جو ہوتا تھا سلیٹ، اس کے ساتھ ہم سلیٹی سے لکھتے تھے. سلیٹی ایک پتھر نما چیز ہوتی ہے جس کو تھوڑا سا رگڑ کے لکھیں تو لفظ لکھا جاتا ہے. اب ہم نے صرف مسجد کو آباد کرنے کی ہی سنت اور حدیث سنی ہوئی ہے، زندگی میں کچھ کرنے کی نہیں سنی ہوئی. انگریز نے اسی سلیٹی کو پکڑا، اس کو کاٹا، اس کی لمبی لمبی سلیٹیاں بنا دی. ٹھیک ہے نا. اب وہ تھوڑی سی ہارڈ تھی، انہوں نے اس پہ سوچ کے انہوں نے چاک بنا دیا. چاک لکھتے ہوئے درمیان سے ٹوٹ جائے، لکھنے والے ہلکا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ڈسٹربینس نہیں ہونی چاہیے، کچھ اور چیز تلاش کرو. لکھتے لکھتے انہوں نے یہ مارکر بنا دیا. ہم نے ساری عمر داڑھی کا سائز پورا کیا ہے اور نقاب کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا ہے؟ اتنے اعلیٰ لوگ ہو کے صرف مذہبی نہیں. مذہب اس لیے ہے کہ آپ واش روم کی ضرورت ہے، آپ واش روم کرو، وضو کرو. جب آپ یہ کرو گے، مسح کرو گے، آپ کے سارے ٹیشوز کی ایکٹیو ہوں گے. آپ ایکسرسائز کرو گے، آپ کے سارے مسل ایکٹیو ہوں گے. پھر آپ سجدہ کرو گے، پاؤں سے لے کے دماغ تک ایک لیول میں آئے گا، آپ کی سرکولیشن خون کی بڑھے گی، آپ فریش ہو جاؤ گے. اب نماز سے آپ فریش ہو گئے، اب جا کے کام کرو. ہم نماز پڑھ کے آ کے دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تم نے نہیں پڑھی. اب اس نے ہمیں فریش کر کے ہم نے کوئی کریٹیو ورک کرنا تھا، ہم نے نہیں کیا. جیسے ایک آدمی کے سامنے ایک بوتل رکھی گئی، بھائی یہ بوتل کا ہم کیا کریں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہو. اس نے سوچا بھائی یہ گول بنی ہوئی ہے، اس کو چورس کر دو. اگر یہ گول سیدھی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈیزائن بنا دو. یہ ہو گیا مسلمان کی بات. اب ایک عیسائی سے پوچھا اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا اس کے اندر فریش پانی ڈالو. لوگوں کو بوتل کی ڈیزائن سے غرض نہیں، اس کا پانی منرل واٹر ہونا چاہیے. اب وہاں ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں کی باتیں سن رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے نہ گول اور چور سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ پانی گندلے اور تازے سے فرق پڑتا ہے. اگر منرل واٹر نہ ملے کسی علاقے میں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ میں سندھ کا سفر پہ گیا تو وہاں منرل واٹر پی رہے تھے. ہمارے اس گھٹیا پانی سے بھی وہ گھٹیا تھا، منرل واٹر بھی گندا تھا، اس کا ذائقہ بھی نہیں تھا، اس میں بدبو بھی آ رہی تھی. منرل واٹر. اب ہر جگہ پہ منرل واٹر تو نہیں ملتا. اس نے کہا کہ میں ایک ایسا اس پہ بٹن لگاؤں گا، جب ہم اس کو پش کریں گے ایسے کر کے تو 10 سے 15 سیکنڈ میں پانی کو یہ اتنا ریفریش اور صاف اور فلٹر کرے گا کہ 10-15 سیکنڈ کے بعد پانی پینے کے لائق ہو جائے گا. اب اس نے ایک لفظ سن کے آگے بولا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس چیک کو نصیب سمجھ لیا، واہ واہ اللہ نے کرم کر دیا ہم پر. اب انگریز نہ تو اسے چومے گا، نہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، نہ ماتھے کو لگائے، نہ دل کو لگائے گا، واہ 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 ویل ڈن ویل ڈن. وہ سیدھا بینک میں جائے گا، کہے گا اس کو پہلے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور اس میں 10 لاکھ روپے مجھے دے دیں. ٹرانسفر کروا کے 10 لاکھ روپے لیا. آتے ہوئے جناب اس نے اپنے گھر کی سبزیاں اچھی لی، گوشت لیا، برتن اچھے لیے، گھر آیا اپنی فیملی کو لیا، جا کے سارا سامان نیا لے کے واہ 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 واہ. اٹس اوکے جی. اب یہ ساری اگزامپل دینے کا مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا ہوا ہے، ہم نے سٹرگل نہیں کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے ذہین لوگ دیکھے ہیں، آپ بھی بڑے بڑے ذہین ہوں، لیکن ٹوٹلی ویسٹ، اینڈ پہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں، کارکردگی کوئی نہیں۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اولاد جوان ہوتی جا رہی ہے، آپ ایکسپائر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ تو اتنے تجربہ کار ہو، آپ نے اپنی اولاد سے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے ہیں، حالات و واقعات دیکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں ڈیسیژن کیوں نہیں ایسا لیتے جو فروٹفل ہو؟ وہ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا، آپ ایکسپائر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے وہ ایکٹیویٹی کی ہی نہیں جو ریزلٹیبل ہو۔ ہم نے دل میں وہ خواہشات رکھی ہیں جن کے لیے کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اب ایک سائیکالوجی کا اصول ہے، سائیکالوجی کا ایک اصول ہے، کیا؟ جیسے ایک بندہ کسی بندے کے پاس گیا نا، تو اسے فون کیا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ بڑے گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے نا ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ بھائی آپ سکسیسفل کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، آپ ناکامی سے کامیابی کو چینج کرتے ہیں، آپ بندے کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، میں آپ سے اس ٹاپک پہ ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے اوکے اوکے، اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے زندگی کے گول کتنے آپ کے پاس؟ اب ماشاءاللہ 10-12 لوگ ادھر بیٹھے ہیں، 5-6 ادھر بیٹھے ہیں، گول کیا ہوتا ہے بتائیے؟ بول کے گول، بھائی 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال، انہوں نے گول کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ گول ہو جاتا ہے، جنہوں نے گول کیا ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہ گول مین ٹارگٹ، گول مین منزل، گول مین مقصد، گول مین کیا کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا۔ ہمارا ایک بیٹا کامرس میں پڑھ رہا ہے، اس کا کامرس میں پڑھا، اس کا ایک دوست کہیں اور پڑھ رہا ہے، اس نے اس کو کھینچ کے ادھر لے آنا ہے۔ وہ جو دوست ہے اس کا ذہن میتھ والا ہے، کامرس والا ہے ہی نہیں۔ ایک آرٹس پڑھ رہا ہے، وہ بایو شروع کر دے گا، اس کا مائنڈ ہی ایک نہیں ہے، کھینچ کے اپنے ساتھ لگا لیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ جو لیکچر جو 8 سال کے لگ بھگ کا میں ہر سنڈے کو کرتا ہوں، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کدھر ہے۔ اب یہ اس کا رول ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پتہ نہیں، پھر وہ کروائے گا جس کو پتہ ہے۔ میں اکثر ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں، اکثر پابشیر حجیرے کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے ہمارے اس آج کے پروگرام میں۔ میں ایک بزرگ کے پاس تویز لینے گیا، وہ جی سو کھولنے کا تویز ان کا بڑا کم ہے، جس کو دے دیتے ہیں نا اس کی سو کھل جاتی ہے۔ کیا بات ہے اس بابے کے تویز کی۔ میں جب اس کے پاس لینے گیا نا تو اس نے چند میں اس سے باتیں کی، میرا پوچھا تو اس نے نا تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ ان کے پاس آ گیا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو تویز دوں گا، اس شرط پہ دوں گا کہ جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے ذہن میں آیا انہوں نے کہنا ہوگا کہ اس کو 1.25 لاکھ لکھو، چلو 1-2 سال لگیں گے، ہم لکھنے والے لوگ ہیں، لکھ لیں گے، پہلے بھی انہوں نے فلاں فلاں تویز 1.25 لاکھ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ کہیں گے اس کی یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کر دیں گے۔ پھر یہ کہیں گے اس کا اتنا ہدیہ ہوتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرنی ہوتی ہے، دے دیں گے۔ ہم نے لوگوں سے لے کے دینا ہے، کون سا جیب سے دینا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا بھائی جس کے ذہن میں جو مٹیریل ہوتا ہے اس پہ وہی سوچتا ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ ایک ٹیچر ہے، ان سے آپ نے انگلش پڑھنی ہے۔ تویز والے بندے کی انگلش سے کیا میچ کرتا ہے جی؟ اب ہم ماننے والے لوگ تھے، میں نے کہا جی ٹھیک، کچی پکی سی سیکھی، ڈنگی پڑنگی سی، دل ہی نہیں کر رہا تھا، ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا، ہمارا ذہن ہی نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ ایک دن انگلش ہی کرے گا۔ آج وہ وقت آ گیا کہ میں انگلش سے، کمپیوٹر سے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں۔ کیوں؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم سے اوپر جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے۔ لیکن بڑے ہمارے اس سنگل مار کے انہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ایسے چاچے وال نہیں جانا، مامے وال نہیں جانا، خالو وال نہیں جانا، صرف پھپھو وال جانا، ایسے۔
انہوں نے ہماری سوچوں کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دی، جتنا ہلنے نہیں دیا سوچیں اندر سے باغی ہیں۔ بچے کو مجبوراً ایک دکان بنا کے دے دی، لائک کمپیوٹر کا آج کل کے دور ہے، کمپیوٹر ریپیئر کیا کر۔ کمپیوٹر بیٹھا وہ دل سے کام ہی نہیں کر رہا، جب وہ دل سے نہیں کرے گا، آئے گا کوئی اچھا ڈیل نہیں کرے گا، اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، اس کی پروگرس نہیں ہوگی، اس کا کام نہیں چلے گا۔ جبکہ بڑوں کو وہ کروانا چاہیے تھا جس سے بچے سکسیسفل ہوں۔ ہاں، اگلی بات، ہم دل میں وہ خواہش رکھتے ہیں جس کے لیے ہم سٹرگل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے حصے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش کیے بغیر اس کے رسپانس چاہ رہے ہوتے ہیں، رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں میں کشمیر گیا ہوا تھا، وہاں ہم نے ایک مووی دیکھی، چائنیز مووی۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، بڑی فوج سامنے سے آ گئی، انہوں نے وہ 30 32 34 ملکوں کو بندے دوڑائے ہماری ہیلپ کو کریں۔ اب وہ ہیلپ کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہے، اپنے حصے کی جنگ کرتے رہے، جنگ۔ جب آخری مرحلہ آ گیا کہ جنگ ہارنے پہ آ گئے، دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے، انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ ہم مر جائیں گے، غلام نہیں ہوں گے۔ جب فیصلہ کیا، جنگ شروع ہوئی تو ادھر سے بھی گرد و غبار گھوڑے آ رہے ہیں جی، فوج آ گئی ہے جی 32 ملکوں کی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے۔ کب؟ اس وقت میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ پتر یہ پتہ کیوں مدد آئی ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے حصے کی جنگ لڑی ہے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، آخری مرحلے پہ بھی کوشش کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ دی رضا اگر مرنا ہے تو مر جائیں گے نا، ان کے ایسے نہیں مرنا، جاتے جاتے آدھے تو لے ہی جائیں گے۔ ہم اپنے حصے کی کوشش نہیں کرتے، لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بھائی جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ خود مخلص نہیں، اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کیوں کرے؟ کیوں کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا، بندہ بندے کا دارو ہے۔ میں نے ایک زمانہ دیکھا کہ شادی ہے، لوگوں نے مجھے فون کیا، تھی دھیانی تھی شادی، روپیہ 50,000، اس دور میں 95 96 میں جناب پیسے چپائے، تھی دھیانی دی، مجھے فیل ہو کہ ساری شادی میرے پیسوں پہ ہو رہی ہے، اور عزت مامے دی، چاچے دی، بابے دی، یہ کیا ہے؟ میرے لیے عزت ہی کوئی نہیں، میں یہ چیز نہیں کھاتا۔ کوئی گل نہیں، تھی صبر کو، اسی تہاڈی دعوت کران گے، تہانوں بلاواں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے حصے کی کوشش نہیں کی تھی، میں ان کے حصے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت بدلا، میں نے دیکھا وہی لوگ اچھی شادی کریں کیونکہ انہوں نے کوشش کی۔ ہم اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہیں، اور کبھی زندگی بھیک میں نہیں ملتی۔ نلین دیکھو گے باز، زندگی کبھی خیرات میں نہیں ملتی، اور مفت کے پیسے گھر آئے ہوئے ہوں نا، شرل کر کے اجڑ جاتے ہیں، اور محنت کے تھوڑے پیسے آئے ہوئے نا، وہ سارا نظام چلا لیتے۔ خیرات کی ملی ہوئی کامیابی پتہ نہیں کس وقت بندہ چھوڑ کے گھر چلا جائے، بور ہو جاتا ہے، اور جس کام پہ اس نے محنت کی ہو مزہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے حصے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم من کے اندر وہ خواہشیں دل کے اندر رکھتے ہیں جس کے لیے کوشش نہیں کرتے، جب وہ پوری نہیں ہوتی ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہمارا منہ مر جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے حالات، ہمارے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ تو خود مخلص نہیں، جو خود کا خود مخلص نہیں، اس کا کوئی بھی مخلص نہیں۔ بڑے بڑے ذہین لوگ ضائع ہو رہے ہیں۔ میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ بڑے ذہین ہیں، آپ نے کوئک بات کی۔ کئی کو میں فون کر کے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جملہ بولیں گے، وہ نہیں بولتے۔ ذہین ہونے کے باوجود وہ سٹرگل نہیں کر رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ کس چیز کی ذہانت ہے؟ وہ کیا ہے؟ ٹائم ویسٹ، اور جو ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے وہ ٹائم پھر اسے ویسٹ کر دیتا ہے۔ کائنات میں 2 سپر پاورز ہیں، ایک اللہ، ایک وقت۔
सियाने लोग कहते हैं किसी का बुरा वक्त ना आए। वक्त की चक्की के नीचे जो आता है ना, हाय 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 हाय, मैदे से भी बारीक करके रख देता है। और वक्त आता जरूर है, ये नहीं हो सकता ये ना आए ना। अच्छा, जब बुरा वक्त आएगा पीस के रख देगा, हमारा छोड़ेगा कुछ नहीं, तो फिर हम क्या करें? भाई ये तो नसीब था, ये तो रजा थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? अल्लाह पाक हर बंदे को मौका देता है। मौका, मसलन जिसने दूर जाना हो, टाइम वाली गाड़ी, टाइम वाली गाड़ी, असल टाइम वाली गाड़ी चलते चलते सवारी उतारती है, चलते चलते भी बिठाती है। बस आपने ज़हन में रखना है कि इस स्पीड के साथ मैंने इसको पकड़ना है और अपना पाँव ऊपर रखना है, तो मैंने चढ़ जाना है। जो बंदा सही पकड़ भी ना सके, पाँव भी ना रख सके, वो मंजिल पे नहीं पहुंचता। हम रिश्ता करते हुए बरादरी देखते हैं, मसलक देखते हैं, महाजर और बशिंदा देखते हैं। हम पिकिंग पावर नहीं देखते, क्वालिटी नहीं देखते, मयार नहीं देखते। उस बंदे की सोच जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से वो कर रहा है, वैसे भी रिश्ता देखने जाए तो उनकी सोचें तो बड़ी अच्छी होती हैं। लगता है कि किसी ट्रे में गुलाब के फूल रखे जाएं तो उसमें अगर सोच रखी जाए तो तब भी इसका अदब पूरा नहीं हो रहा। लेकिन शादी के थोड़े दिनों बाद वो लड़का भी गलत निकल आता है, वो लड़की भी गलत निकल आती है। इस बात पे सोचना पड़ेगा ये क्या है। मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूँ कि हमें अपने बेटे के लिए शादी की, बड़े सारे रिश्ते देखे हमने। एक लड़की हमें पसंद आई, चाचू भी आ रहा है देखने, मामू भी आ रहा है, खालू भी आ रहा है। उनमें से एक रिश्तेदार अमीर होता है जो कभी कभी 5,000 रुपया देता है। हम उसके बगैर सांस भी नहीं ले सकते। हर वक्त हम अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, हुजूर का जिक्र नहीं करेंगे, हम उसका करेंगे। भाई इसके एक ख़ास मामू हैं, वो आएंगे, वो लड़की को देखेंगे तो फिर ओके होगा। वो जनाब यूरोप से, अब सऊदी अरब से, कुवैत से, शारजा से, बहरीन से जब कभी आएंगे, वो आएंगे थोड़ा सा फल ज़्यादा लेके आएंगे, थोड़ी सी मिठाई ज़्यादा लेके आएंगे, उनके कपड़े ज़रा बोसकी के होंगे, उधर गटर साफ़ कर रहे होंगे, उनके कुत्ते नहला रहे होंगे, उनके गधे नहला रहे होंगे, हमारे लिए अफसर होंगे। आके वो लड़की को देखेंगे, बड़े गौर से चेक करेंगे, वो भी पास कर देंगे। बड़े टेस्टर लगाने के बाद, बड़ी एक्सरा मशीनें लगाने के बाद, चलदी किंज दिए, बोलदी किंज, खांदी किंज, इसके हाथ में टेस्ट है, बीए वाकई किया हुआ है, किधर से किया, लामा इकबाल ओपन से, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से। सारा कुछ देखने के बाद ओके रिश्ता हो गया। 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद वो गलत क्यों निकल आती है? इसका मतलब है कैमरे खराब हैं, जिन्होंने उसे सही सेस नहीं किया। इसी तरह लड़के से होता है। लड़का शादी से पहले 5-6 काम जानता है, लड़का ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है। बाद में वो कह रहा था अपने साले नूं कह, मैनू अपने भरा नूं कह, मैनू वीज़ा भेजे, मैनू बाहर लेके जाए। बीवी को तंग करता है, उसे कहती है, उसे बाहर ले जाती है। बाद में से कख नहीं आता। तो आजकल कल्चर ही बदल गया। खैर, वो बड़े शौक से पूछ रहा है, कोई लड़की का रिश्ता देखने, क्या करती है लड़की? माँ मुस्कुरा के कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैकेज कर लेंगी। आज हमारी क्वालिटी इधर आ गई है, ठीक है। लड़का क्या करता है? ये जी इंस्टाग्राम पे इसके इतने फॉलोअर हैं, इसकी फेसबुक पे इतने इसके फ्रेंड हैं, यूट्यूब के ऊपर जनाब इतने लाइक भी हैं, इतने व्यूअर भी हैं। ये क्वालिटी रह गई है हमारी, ये हम बड़े फख्र से बयान कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ है भाई? किसी को कभी भी आप सही असेस नहीं कर सकते। ये लफ्ज़ आप मेरे साथ बोलेंगे, किसी को भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप मुझे पे सवाल करें फिर क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हम उनको सही असेस? इसलिए कि हमने कभी खुद को असेस नहीं किया। अच्छा जी, हम खुद को कैसे असेस करें? सवाल जवाब सुनने वाला है। भाई 4 साल आप पहले कहाँ थे, आज आप कहाँ हैं? 4 साल पहले आपका एक बिजनेस था, एक सिस्टम था, आज किराए की दुकान, वो भी 1.5 महीने तो बंद है। वो आपको तो आगे जाना चाहिए था। इतना ज़हीन आदमी, इतना गुफ्तगू का माहिर, डील का माहिर, वाकफियत, उसको तो अब 2 दुकानें हो जानी चाहिए थी। एक पे मुलाजम रखे, एक पे खुद बैठे, 2 घंटे बैठे, बाकी सिस्टम ऐसा बनाए वो चलाएं। खुद कल्ला घर बैठा, मुँह अड़ के बैठा है की है।
بیٹھا ملنا آج کل کمال کی بات ہے. اپنے آپ کو سیس کرنا ہو تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے میں کہاں تھا آج کہاں ہوں. یہاں سرکار مولا علی کا ایک جملہ کوٹ کروں گا. آپ فرماتے ہیں جس کا حال ماضی سے بہتر نہ ہو اسے سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے. کیا ہمارا حال ماضی سے بہتر ہے؟ نہیں. ہمارا ماضی بہتر تھا، ہمارا حال نہیں بہتر. کیوں؟ ہم نے وہ اسٹریٹجی نہیں بنائی، وہ اسٹرگل نہیں بنائی، وہ کوشش نہیں کی. کوشش نہیں کی. ہم نے باتیں کی ہیں. لوگوں کے ایپ کٹھے کیجیے. آج جی کڑی ادھر جاتی نا سویرے سویرے کپڑے پا کے دھیان نال ویخ لیں ایک دن چند چڑھے گا. آڑا گلی چ منڈا آتا نا جناب دوپہر کے ٹائم 21 آتا ہے، پتہ کرو. اور بعض اوقات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے، وہ ڈک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے. ایک وقت بھی ایسا آتا ہے زندگی میں وہ روک نہیں سکتے. کیوں؟ انہوں نے خود کی اسیسمنٹ نہیں کی. اس لیکچر کے ذریعے میں یہ میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اور جو سن رہے ہیں جہاں جہاں یہ میری آج کی گفتگو سنی جا رہی ہے، یہ میں ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں. کسی کو سیس نہ کرو، اپنی ذات کو سیس کرو. پچھلے سال ہم نے اتنا کام کیا، تب تھوڑا سا 1% تو اضافہ ہونا چاہیے. اگلے سال کم از کم 1% تو اور اضافہ ہونا چاہیے. ہم ہر سال بیک آ رہے ہیں. پیچھے ہم دیوار کے ساتھ لگ جائیں، میرے نصیب، میرے ساتھ لوگوں نے اچھا نہیں کیا. میں سوال کرتا ہوں، لوگوں نے گرے باندھ پکڑ کے آپ کو دکان سے نکالا تھا؟ نہیں. لوگوں نے 4 گن مین باہر بٹھا دی، خبردار دکان پہ تو گولی مار دوں گا؟ نہیں. بیوقوفا تو خود نہیں آیا، تم نے خود زور نہیں لگایا، خود کوشش نہیں کی، خود محنت نہیں کی، اس لیے تو آگے نہیں جا سکا. تو دل میں وہ خواہشیں رکھ لینا جس کے لیے ہم سٹرگل نہ کریں. جب وہ پوری نہیں ہوتی دل اداس ہوتا ہے. جب دل اداس ہوتا ہے تو دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، پورا جسم ہی اداس ہوتا ہے. پھر بندہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. اعتماد کسی پہ کرنے والا ہوتا ہی نہیں. اعتماد اپنی ذات پہ کرتے. کس پہ کرتے؟ کبھی کیا ہے؟ کیا ہے اپنی ذات پہ اعتماد؟ کیا ہے؟ ایک سکا سڑا سا آدمی تیلا، اس کو شوق چڑھا، شرٹ پہنی، جوگر پہنے، ٹراؤزر پہنا. اس نے سنا تھا یار پہلے واک کرتے ہیں، باڈی ایکٹیو ہوتی ہے، ذہن فریش ہوتا ہے. جب ذہن فریش ہوگا آئیڈیاز آئیں گے، پھر میں آئیڈیاز پہ عمل کروں گا اور بہتر ہو جاؤں گا، پھر میں اور عمل کروں گا اور بہتر ہو جاؤں گا. اب یہ سے سارا سوچ لیا. اس نے ایک چیز نہیں سوچی، اگر مجھے اس کام میں رکاوٹ آئی تو کیا کروں گا؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا کروں گا؟ یہ سوچا ہی نہیں. نکلا پارک میں گیا، واک شروع کیے، نے کہا وہ تیلے دوتے کپڑے چڑھے ویکھو اڈ نہ جائے. اوے بھائی گھر ہی رہی، نیری چلن والی ہے. وہ ڈسارڈ ہو گیا، گھر آ کے نہ پٹھا، سوٹے ہی نہیں سویرے، بال بکھرے ہوئے. وہ 10 11 12 بج کے دروازہ نوک ہوا، 2 پھر نوک، مجبوراً اٹھنا پڑا. باہر دیکھا تو کہ مسکراتا ہوا چہرہ، ٹرے پکڑا ہوا ہے، اس میں ایک دودھ کا گلاس رکھا ہوا ہے اور ساتھ ایک پھول ہے. انہیں بڑے پیڑے حال دروازہ کھولے، اسے مسکرا کہ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، آئی لو یو. یہ وہ انجیکشن ہے، کسی عمر بھی کسی کے ساتھ بولا جائے تو بندہ سیدھا کھلو جاتا. آپ یہ اس نے غور سے اس کو دیکھا، آئی لو یو کہنے والی کون ہے؟ وہ جس کو کہا جا رہا تھا وہ 20 سال کا، جو کہنے والی تھی 55 سال کی. پھول پیش کیا اس نے بڑے اچھے طریقے سے، ڈیسنٹ. واہ، وہ ساری ڈیسینٹی جو ڈسٹرب ہوئی پڑی تھی نا، اس نے 2 لفظوں سے سیٹ کر دی. پھر دودھ کا گلاس دیا. کہتی میں نے نا کل آپ کو جب گزر رہے تھے تو میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، میں نے آپ کے چہرے کے دیکھا، میں نے کہا واہ واہ واہ، اس کے چہرے پہ تو بڑے ارمان ہیں.
بڑی کوشش کرنے نکلا ہے یہ کامیاب ہوگا. آج میں 11 بج کے میں نے دیکھتی رہی آپ گزرے نہیں, خیر تھی. اسے سارا واقعہ بتایا مجھے. لوگ کیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہی رہتے ہیں. تمہیں اپنے آپ پہ بلیو ہے, اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اگر اپنے آپ پہ تو چلو, یہ لوگ تو آپ کے پیچھے چلیں گے. یہ صرف تماشائی ہیں. کبھی یہ تیر کے نشان نعرے لگائیں گے, کبھی شیر ایک باری پھر ہون بلہ. یہ وقت بدلتا رہتا ہے. یہ صرف نعرے ہی لگائیں گے. آپ نے سٹیج پہ جانا ہے, آپ نے ہاتھ ہلانا ہے تو انہوں نے آپ کے آگے ہاتھ ہلانا ہے. یہ آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. ان کی باتوں کو آپ محسوس کر کے ہیں. ہاں, بندہ جناب چلا, باڈی بلڈر بنا, امریکہ کا سب سے بڑا سپر سٹار بنا, آرنلڈ. کمانڈو فلم آئی اس کی. اب وہ کچھ مدت پہلے کیلیفورنیا کا گورنر تھا. کیلیفورنیا امریکہ کی ایک ریاست ہے. اپنی ذات پہ اعتماد کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ایک لڑکا سوچتا بیٹھا, شہزادی چارلس کی چھوٹی بہن مرسیڈیز پہ آئے گی, مجھے پرپوز کرے گی, میں ہاتھ دوں گا, گھر کا خرچہ تم نہیں چلانا, چلاؤں گی, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے لے جائے گی, شہزادوں کی طرح رکھے گی. سبحان اللہ. ادھر ایک لڑکی سوچی شاہ رخ خان صاحب آئیں گے لمبی کار میں, آج کل کپل شرما کا دورہ ہے, وہ میرا ہاتھ پکڑیں گے, لے جائیں گے, ٹھیک ہے جی, جا کے مجھے بہن بنا کے رکھیں گے, کچھ نہیں کہیں گے. ہم خواب دیکھ رہے ہیں, اور خواب کی حقیقت آنکھ کھلنے تک ہوتی ہے. ایسے ہی آنکھ کھلی, خواب ختم. خواب, ہم ڈریمسٹ پیپل ہیں. ہماری اصل جو کاسٹ ہے نا, ذات, یہ جٹ بٹ شٹ مٹ یہ نہیں ہے. ہماری کاسٹ ہے خواب کے لوگ. ہاتھ پیر نہیں ہلانے ہیں. خواب کبھی جاگتی آنکھوں سے خواب ہے میرا پتر بڑا ہو گیا, میرا سارا بنے گا. تو ذہن دی دہی بنا چھڑی نے, سارا کی بننا ہے. اے کڑی نے تو جلدی ویانا ہے, یہ مصیبت نو کرو باہر کٹو. وہ مصیبت کو ماں باپ گھر سے باہر نکالے گا تو اگلوں کے لیے کون سی وہ راحت ہوگی, اگلوں کے لیے بھی مصیبت ہی ہوگی. پھر سوسائٹی کا سارا ماحول خراب ہوگا. چلا کہاں سے؟ اعتماد کس پر؟ اپنی ذات پر. بولیں ذرا, اپنی ذات پر. ہم دوسروں میں اعتماد کرتے ہیں, وہ اس لائق ہی نہیں ہوتا. وہ ایک بڑا سادہ سا جملہ ہے کہ جو لوگ آج ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اس میں غصے والی کوئی بات نہیں, ان کے پاس عقل ہی نہیں ہماری بات سمجھنے کے لیے. وہ ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس عقل نہیں, ان کے پاس اتنا مواد ہی نہیں کہ ہمارا مٹیریل خرید لیں. ہمارے مٹیریل میں سٹرگل چلتی ہے, کوشش چلتی ہے, اور ان کے پاس جو ایسے خواب, کوئی آئے گا, کوئی آئے گا, دلہنیاں بنائے گا اور لے جائے گا. جنہیں دلہنیاں بنا کے لے کے جانی ہے تو اسے بھی تو کچھ چاہیے. اگر لڑکی کو اچھا لڑکا چاہیے تو لڑکے کو اچھی لڑکی نہیں چاہیے, اسے بھی چاہیے. ہم خواب کے لوگ ہیں, ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. بیدار. اتنا وقت گزر گیا, کیا کیا آج تک؟ کچھ بھی نہیں. اور زندگی میں یو ٹرن بڑے آتے ہیں. آپ ایک کام کر رہے ہو, اچانک یو ٹرن آ جائے گا. اچانک کوئی بندہ مل پڑے گا, مل کے کہے گا نہیں نہیں وہ بندہ نہیں صحیح ہے. اب سادہ سی بات ہے, پوچھ لیا کرے اس کی ایجوکیشن کیا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں. وہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, بیوقوف ہے, اس کا کوئی پراپر استاد ہی کوئی نہیں, وہ کسی کے پاس پراپر بیٹھا ہی نہیں. جو پراپر والے کو کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں, اور ہم اس کی بات ایکسیپٹ کر کے ایک ٹوکرا باتوں کا سر پہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ نا ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کرتے. سبحان اللہ.
لوگ اچھی بات کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ کسی کے بارے میں بھی نہیں کرتے. ہاں ایک کے بارے میں کرتے ہیں جو نوٹوں کی گتھیاں لا کے ہمارے سامنے رکھے. پیسہ ایک بہت بڑا سا جادو ہے. ہم پیسے کے آگے نہ عزت دیکھتے ہیں، نہ غیرت دیکھتے ہیں، نہ عقل دیکھتے ہیں، نہ ذات برادری دیکھتے ہیں، نہ کچھ اسٹیٹس دیکھتے ہیں. پیسہ پیسہ ہے، وہاں ہم اس کی عزت کرتے ہیں جب تک دے، اور پھر اتنا دے جتنی ہماری سوچ ہے اس سے ڈبل دے. پھر جب اس نے کچھ کم کیا ایسے لگتا ہے جیسے یہ بندی پتہ نہیں کب سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، پتہ نہیں کب سے. اور یہ بد نسلہ اور بد نسلی دیکھنی ہو نا، اسے ایک چیز کم دے کے دیکھ لو، سمجھ آ جائے گی. اسے ایسے لگے گا پتہ نہیں 6 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، کوئی فروٹ کی چیز نہیں دیکھی، کوئی پیسہ نہیں دیکھا، کوئی کپڑا نہیں دیکھا. پھر ذرا اس کے گھر جا کے اس کی سیفیں چیک کریں، اس کی الماریاں چیک کریں، اس کی پیٹیاں چیک کریں، ہر چیز ٹن ہوگی، کچن میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی. پھر بھی اس کو ایک چیز تھوڑی سی کم ملنے سے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کب سے بھوکا بیٹھا ہے، کب سے ترسا ہوا ہے. یہ ہے بد نسلہ. اور ادھر جو کائنات کے مالک ہیں ان کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن. اور ہمارا کبھی ایسا نہیں، اگر ہمارا ایک دن چولہا نہیں نہ جلا، اینے سارے چاول پکے پے تا نہیں جلیا، فریج چو کڈے گرم کر لے کھا لے. شامی بنی پڑی ہماری فریج میں. پھر بھی ہم کس طرح کے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ساری جزوی ہیں. کلی کیا ہے؟ کلی یہ ہے کہ اس دل سے ہم نے حوصلہ کرنا ہے. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس کام کرنے سے؟ ناکام ہوگا. تو کام کرنے والی تو ناکام ہوتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں کریں گے. تو کام کرنے والے کو تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں آپ کو تجربہ مل چکا ہوگا، آپ کو پہچان مل چکی ہوگی، آپ کا ایک اسٹیٹس بن چکا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں کچھ مدت لالہ مسا رہا ہوں. ایک وقت تھا بڑی مخالفت ہوئی. ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں میری پسند کا نعت خاں آیا ہوا تھا دور ایک گاؤں میں. میں گیا، میں نے بڑا بکل شکل ماری، سردیوں کے دن تھے، مار کے بیٹھ گیا کہ نعت خاں کو سننا. اسٹیج پہ بیٹھے ہو کسی بندے کو پتہ چل گیا. اس نے نعت خاں کو آ کے مجھے اسٹیج پر بلایا، اور جو وہ ہوسٹ تھا، میزبان تھا اس پروگرام کا، وہ مجھے گالیاں دینے والا تھا. اسی نے مجھے اعزاز و اکرام سے اوپر بٹھایا. بعد میں کھانا کھلایا. میں بیٹھا رہا، میں پریشان تھا کہ اس نے مجھے اتنی عزت کیوں دی ہے. جب سارے چلے گئے تو میں نے پوچھا بھائی آپ نے مجھے اتنی عزت کیوں دی؟ اس نے مجھے ایک ایگزامپل دی. جو بندہ صرف وزیر اعظم کا الیکشن ہی لڑ لیتا ہے نا، چاہے ہار ہی جاتا ہے، تو وزیر اعظم کے کھاتے میں ہی آتا ہے. وہ کسی بھی پارٹی میں جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کینڈیڈیٹ ہے، ٹکٹ ہولڈر ہے وزیر اعظم کا، وزارت عظمیٰ کا ٹکٹ ہولڈر ہے. یہ وہ اسٹیج کے لیے بن گیا. آپ کی جتنی بھی ورکنگ ہے، چاہے 2-4 لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن آپ اسٹیج والے ہی ہیں. آپ کے پاس اسٹیج کا تجربہ، اسٹیج پہ بولنے والے، پروگرام کروانے والے، آپ اسپیچ کرنے والے، ہر چیز کو مینج کرنے والے. آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، نیچے نعرے مارنے والے بیٹھیں گے، اپنے اپنے فرقے کا نعرہ ماریں گے، آپ نعرے مروانے والے ہیں. تو بیٹا جی جب بند کہیں جاتا ہے تو وہاں سے واپسی پہ ناکام ہو کے آ جاتا ہے تو عقل اور تجربہ لے کر آتا ہے. ناکامی بھی بندے کے دامن کو خالی نہیں رہنے دیتی، کامیابی سے بھرتی ہے. کوشش کریں. پھر ایک اور بات جو میں نے اپنی زندگی میں اصول اپنا، ایک کام کرو نا، صحیح نہیں ہوگا، پرفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ کرو گے اور بہتر ہو جائے گا، تیسری دفعہ کرو گے اور بہتر ہوگا، چوتھی دفعہ تو آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. ہم کوئی کام 2 دفعہ کرتے ہیں. ہم نے ایک جگہ سے 2 ماہ کا انگلش لینگویج کورس کیا، ہمیں پوری سمجھ نہیں ہے، دوسری جگہ جا کے ہم نے ریپیٹ کیا نہیں، تیسری جگہ جا کے اور کیا نہیں. اگر ہم 3 جگہوں پہ جائیں گے تو 2-3 تجربے اکٹھے ہو جائیں گے، ہماری ووکیبلری ہو جائے گی، ڈائلاگ ہو جائیں گے، کنسٹرکشنز ہو جائیں گے، ایکسنٹ ہو جائے گا، ہمیں فنالوجی کا پتہ چل جائے گا، ہمیں ایسپریٹڈ کا ورڈ کا پتہ چل جائے گا. پورے یاد نہیں ہو، جب ہم ریپیٹ کریں گے تو فریش ہو جائیں گے. چائنا کا ایک جملہ ہے، کسی کام کو بار بار کرنا چاہیے. کسی ایک کام کو آپ بار بار کام نہ کریں، مختلف
ایک کام کو بار بار کریں آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. آج تک ہم نے کون سی ایکسپرٹی سیکھی ہے؟ نہیں. ہم اپنی لائف کو ویسٹ کر رہے ہیں، اور جو اپنی لائف کو ویسٹ کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ہم اپنی لائف کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم اپنی پروگرس بہتر نہیں کرتے، ہم ری چیک نہیں. ہمارے استاد محترم جب عید کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، ساری فیملی بیٹھتی ہے کاپی پینسل لے کے. ہم نا کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو پورے سال کا شیڈول بناتے ہیں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اس میں کچھ چیزیں ہو جائیں گی، کچھ رہ جائیں گی، لیکن پھر بھی ہو تو جائیں گی نا. بھائی ہم نے یہ اتنے پروگرام لانچ کرنے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا. کوئی ایک دو پروگرام کم ہو جائے گا، کوئی 5-6 ہو بھی تو جائیں گے نا. ہم نے کبھی ایسا سال میں ایک دفعہ اپنے شیڈول بنائے ہیں؟ نہیں. ہم ہمیشہ شیڈول سے پیچھے گئے. ہم نے فلیکس دیکھا، اشتہار دیکھا، ہمارا ذوق بنا، ہم انگلش سیکھی. کسی نے کہا نہیں وہ بندہ ہی نہیں صحیح ہے، گھر بیٹھ گئے. بھائی جس نے کہا وہ صحیح نہیں، اس کو چاہیے تھا اس سے زیادہ صحیح سکھا دے. یہ چاہیے تھا نا اس کو. بھائی وہ صحیح نہیں، میں صحیح ہوں، مجھے اس سے زیادہ پتا ہے، لہذا مجھ سے سیکھ لو. اس نے سکھایا نہیں، آپ کا بھی راستہ روک دیا. سبحان اللہ آپ کی ذہانت پر، صدقے جاؤں میں آپ کی سوچ پر. اور 4-5 لتر بھی مارا میں ہوتے. یہ کیا ہے؟ اور جو ضائع ہو جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. آخری جملے اسی پہ ختم کروں گا. علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ بھی؟ مامے دا پتر، پھپھو دا، خالہ کا بیٹا، کہیے نہیں، برادری ہے، کلاس فیلو، محلے دار. نہیں، کیوں جانتے ہیں؟ قائد اعظم کو، سر سید کو، سلطان ٹیپی کو اور ارطغرل غازی کو تو سارے اب جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا. اب ذرا یہ بات یہیں رکھ کے دوسری بات کرتے ہیں. پاپشیر اپنے دادے کے دادے کا نام بتائیں، جس کی ہم نسل، جس کا ہم خون، جو ہماری برادری، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں. دادے کے دادے کا. آپ کے دادے کا نام تھا رمضان، ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا. آپ کے دادے کا نام، ان کے ابو کا، آپ کے دادے کا، ان کے ابو کا، ان کے ابو کا. کلیپنگ جی. اچھا پھر ایک اور بات ہے، میں جب دوسری دفعہ آپ یہ 2 ماہ میں جب میرا دوسری دفعہ یہی لیکچر سنو گے نا، دادے کے دادے اون جی 3-4 نام یاد کر لیں. دادے کا نام کی محمد شریف، انہوں دے ابے کا نام صدیق، انہوں دے ابے کا نام صداقت. لیکن آپ نے ٹھیک بتایا کیونکہ آپ کو بھی اس فارمولے کا نہیں پتا تھا. جی آپ کے دادا ابو کا نام، ان کے ابو کا نام نہیں پتا. آپ ان کے ابو کا نام، ہاں لو جی پاکشی دس دینا جی، میرا بچپن کا یار ہے. دادے کا نام، ان کے ابو کا نہیں پتا. اچھا بھائی یہ بات ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی مسنگ نہیں. میں آپ کو اس میں اس بات سنانا چاہتا ہوں. ہمیں اپنے دادے کے ابے کا نام کا نہیں پتا، تو دادے کا دادا تو دور ہے. کیوں نہیں پتا؟ سوال اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے دادے کے دادے نے کوئی بڑا کام نہیں کیتا. روٹی کھادی، ٹائم نہ روٹی کھادی ہے، ٹائم نہ سو گئے، ٹائم نہ اٹھ پہ، بس. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ 2-3 بلب صحیح کر لیتا ہے تو وہ کاریگر ہو گیا. کاریگر تب ہے جب بڑی لائٹ خراب ہو تو منٹوں سیکنڈوں میں اٹھے صحیح. یہ اس کو ہوا کیا ہوگا؟ تاری لی، کہاں سے لی ہوگی؟ یہاں سے. اچھا سیکنڈوں میں سوچ کے اس کا حل کرے، واہ 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 واہ، اس بندے نے تو روشنی کر دی. ٹھیک ہے نا. قائد اعظم کو کیوں جانتے؟ انہوں نے بڑا کام کیا، پاکستان بنانا ہے. لوگوں نے باتیں کی. ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمایا. آپ کے 4-5 سجن آ گئے، پیڑا منہ بنایا. کیا ہوا ہے؟ انہیں آپ سے خاص بات کریں کہ آپ کی بات سے زیادہ خاص بات میں ایک لکھ رہا ہوں، لکھنے دو، چپ کر. غصہ لگا، ساڈا بیلی، ساڈا یار ہمیں کس طرح چپ کرا رہا ہے؟ ساری گل پہلے سن. میں نے کہا نہیں چپ، میں پہلے ایک کام کروں گا. وہ خاص چیز لکھ رہے تھے. لکھنے کے بعد ہاں اب بات سناؤ. وہ نا کچھ لوگ آپ کو برا کہہ رہے تھے. سبحان اللہ. آپ بھی نظر تھا سبحان اللہ. ان کو کیا کہہ رہے تھے؟
کہہ رہے تھے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کافر اعظم کافر اعظم، سارا مجمع کہتا ہے زور سے قائد اعظم قائد اعظم۔ انہوں نے کہا چلو کافر اعظم کو ذرا چھوڑو، جتنے زور سے وہ میرے مخالف مجھے قائد اعظم کہتے ہیں اتنے زور سے آپ کہتے ہو؟ نہیں نہ کہتے۔ انہوں نے کہا وہ ایک کو چھوڑ دو، آپ میرے ساتھ ہمدردی کرنے ہیں؟ نہیں، ہمدردی نہیں چاہیے، ساتھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ساتھ کو دیتا ہے۔ ہمدردی تو دو لفظ دے کے خوش، نہ 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 عزت چاہیے نہ ہمدردی چاہیے، ساتھ چاہیے۔ جب ساتھ ملے گا ورکنگ ہوگی، عزت خود بخود۔ اسی تو ساری عمر نو ایویں سمجھتے رہے، سانوں کی پتہ سی ایڈا پڑھیا لکھے، ٹھیک ہے نا؟ جب بندہ ساتھ دیتا ہے، ساتھ لیتا ہے، تو پھر بندہ سٹیپ کراس کر جاتا ہے، سٹیپ عبور کر جاتا ہے، منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بڑے کام کیے۔ اچھا جی، ان کی ٹانگیں 5-6 تھیں، بتائیں مجھے ذرا، سر 2-3 تھے، زیادہ سوچتے تھے۔ وہ جو روٹی کھاتے تھے وہ کو آسمان سے آتی تھی؟ نہیں نا۔ کیا تھا ان کا؟ ان کو یہ سوچ تھی کہ اپنی لائف کی پروگرس بہتر کرنی۔ یار زندگی ایک دفعہ ہی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، یار ایسے نہ کر لیں، یار ایسے نہ کر لیں، یار ایسے نہ کر لیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم روزانہ اپنے کاغذ کے اوپر پاکستان کا نقشہ بناتے تھے، یہ صوبہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے۔ ابھی پتہ بھی نہیں تھا، لیکن ہوم ورک کر رہے ہیں، پیپر ورک کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کیے کہ یار یہ کام میں تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے قریبی یہ اچھا ہو جائے گا، اس کو پھر رپیٹ کروں گا اگلے ہفتے میں، پھر اس کو رپیٹ کروں گا، یہ اور بہتر ہو جائے گا، اگلے 2 ماہ اس میں ٹکا کے 2 ماہ لگاؤں گا، سال میں ایک دفعہ پھر اس میں 2 ماہ لگاؤں گا، ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ کبھی کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اے جڑا نا خالو یہ بندہ نہیں صحیح، تے چاچو وہ تو بالکل نہیں صحیح کون ہے؟ صرف ماموں۔ ابے دی ادھی کمائی ماں نے ماموں نو دے چھڑی تاں وی صحیح۔ کیوں؟ وچ ایک وکیل ہے جو ان کی وکالت کر رہا ہے، اور ہم اس وکالت میں بہے جا رہے ہیں۔ ہم نے بس یہ کیا، ہم نے کوشش، سٹرگل، ٹارگٹ، گول کوئی بھی ہم نے اچیو نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا کر اسے حاصل کرنا ہے۔ ہم مقصد زندگی والے لوگ ہیں۔ مقصد زندگی ہماری برادری ہے، گول، ٹارگٹ، منزل، مقصد ہماری برادری ہے۔ اگر ہم یہاں پہنچ گئے تو ساری قائد اعظم ساری برادریوں کے ہیں نا۔ کوئی ایک کہہ سکتا ہے کہ میری برادری نہیں قائد اعظم، سب کہیں ہے نا۔ ساری برادریوں والے ان کی تصویر اپنے دفتر میں لگاتے ہیں، اپنے اسکول کالج میں لگاتے ہیں، برادری سمجھ کے تو نہیں لگاتے۔ جو کامیاب ہو جائے، جو کام کر جائے، اس کی برادری سب کی برادری ہوتی ہے۔ ہماری یہ برادری ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔